بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جانے والی 4 چیزیں بتائیں گے، جن کو قرآن پاک نے بھی جگہ جگہ ہلاک کرنے والی چیزیں شمار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ان ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنے کی تاکید کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو اور صحابہ کے واسطے سے ساری امت کو ان 4 چیزوں کے مکر و فریب سے آگاہ فرمایا ہے اور ان کے فتنوں کو واضح فرمایا ہے، اور ان سے بچنے کی امت کو تلقین فرمائی ہے۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں: پہلا تو شیطان، دوسرا دنیا جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، تیسرا نفس امارہ یعنی جو برائی کا حکم دیتا ہے وہ نفس، اور چوتھی چیز جو ہے جو انسان کو بالکل ہلاک کر دینے والی ہے، اس کی زندگی اور آخرت کو برباد کر دینے والی ہے، وہ ہے اس کے خواہشات، بری خواہشیں۔ تو یہ چاروں چیزیں انسان کے لیے بے انتہا خطرناک ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے انسانی زندگی میں مختلف قسم کے ناگوار حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تو زندگی میں، اور پھر موت کے بعد بھی قیامت میں ان چاروں چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اب ان چاروں میں سے ہر ایک کی ہولناکی اور ہر ایک کے مکر و فریب کو لکھنا شروع کیا جائے یا بیان کرنا شروع کیا جائے تو ان سے بڑے بڑے کتب خانے بھر جائیں گے، گھنٹوں گھنٹوں کی تقریر ختم ہو سکتی ہے، لیکن ان چاروں چیزوں کی حقیقت لوگوں کے سامنے بالکل نہیں آ سکتی۔ ان کی ہولناکی کا تصور ہم ابھی بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان چاروں چیزوں سے بہت ہی چوکنا رہنا ہے، ان چاروں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنا ہے۔ ایک عربی شاعر نے ان چاروں چیزوں کو اپنے شعر میں بہترین انداز سے جمع کیا ہے۔ شعر پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ بھی کروں گا، آپ حضرات آخر تک ضرور سماعت فرمائیں۔ انی بلیت باربع ترمیننی بالنبل قد نصبوا علی شراکا ابلیس والدنیا ونفسی والہوى من این ارجو بینہن فکاکا یا ربی وفقنی لعفوک فاننی اصبحت لا ارجو لہن سواکا۔ ترجمہ ہے کہ میں ان چاروں چیزوں کی وجہ سے بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ چاروں چیزیں بالکل آدمی کو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ ان چاروں نے آدمی کو شکاری کی طرح جال میں ڈال رکھا ہے۔ وہ چاروں چیزیں یہ ہیں: شیطان مردود، دنیا، نفس امارہ اور خواہشیں۔ ان چاروں کے درمیان سے چھٹکارے کی کیسی امید رکھی جا سکتی ہے؟ اے میرے پروردگار، مجھے تجھ سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں تو اب ان سے حفاظت کے سلسلے میں تیرے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا۔ تو یہ شعر کا ترجمہ تھا، جس کا حاصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں بہت ہی آدمی کی دنیا اور آخرت
دونوں کو ہلاک اور برباد کر دینے والی ہیں، اور ان چاروں سے چھٹکارا پانا اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے آسانی فرما دیں اور ان چاروں کی ہلاکت سے حفاظت فرما لے، اور جس کو ان میں مبتلا کر دیا تو اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان چاروں کی ہلاکت، ان چاروں فتنوں سے حفاظت ہم کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔